اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نشست بہت طویل ہوگی، لیکن یوسف نسیم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، اور لوگ جو آپ اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے صبح سے 4 بجے سے. تو وہ یہ اس بات کا مطلب ہے کہ انہیں مطلوب انقلابی صاحب کے ساتھ کتنی عقیدت اور کتنی محبت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلوب انقلابی کے قریب سمجھتا ہے. اور میں نے یہ شاید ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ میرے ساتھ ان کا ذاتی تعلق بہت سا تھا، اور وہ ذاتی تعلق سیاست کی وجہ سے بنا، کسی کوئی اور وجہ نہیں تھی. وہ پی ایس ایف میں تھا، میں پیپلز پارٹی میں تھا. اس یہ رشتہ تھا جو آگے چلتا گیا اور ذاتی تعلق بھی بنا. لیکن اس طرح دوستوں نے یہ بات کہی کہ یہ نقصان صرف پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی علاقے کا نہیں ہے، یہ پوری ہماری سیاسی برادری کا اور سیاسی سوچ کا ایک جو ہے یہ نقصان ہے. ترابی صاحب نے درست فرمایا کہ جب آزاد کشمیر اسمبلی میں 2011 میں یا 12 میں ایک آئینی کمیٹی بنی، اس کا پہلے میں بیمار ہو گیا، اس کے بعد مطلوب انقلابی کو اس کمیٹی نے چنا. ویسے اس میں بہت سارے لوگ موجود تھے، اس میں فاروق رضا بھی موجود تھے، ترابی صاحب شاید اس کی پارٹی میں نہیں تھے، اس اسمبلی میں نہیں تھے، لیکن ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو نمائندہ تھا اس میں موجود تھا. لیکن اس کی کس صلاحیت تھی کہ اس کو اس کمیٹی کا چیئر ملا. اور آج جس کا ذکر ابھی جسٹس رحیم ریاض صاحب نے جن باتوں کا ذکر کیا، یہ مطلوب انقلابی صاحب کے نے اس کو باقاعدہ طور پہ اپنی اس ترمیم کا حصہ بنایا تھا. اور یہ اکیلے نہیں کہ سب پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے اس کو بنایا تھا. البتہ اس میں کچھ ترمیم پرائم منسٹر کی موجودہ گورنمنٹ نے ضرور کی ہے جس میں بات ہو سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات، جو بنیادی جو اس کا نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ کسی ایک ریاست کے اندر کبھی کوئی 2 کنسیڈرڈ فنڈ نہیں ہوتے اور 2 حکومتیں یہاں پہ قائم نہیں ہو سکتی. تو یہ بنیادی وجہ تھی جو اس ترمیم کی وجہ بنی، اور اس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک ہی حکومت ہے اس کو بااختیار بنانے کے لیے وہ ترمیم جو وہاں پہ کی گئی. البتہ اس پہ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. میں شکرگزار ہوں بالخصوص اول محبوب صاحب کا، معروف انجم چیچی صاحب کا، اور قائد صافز جناب افضل بٹ صاحب کا، اور AKNS کے جو ہمارے دوست ہیں یا نیشنل پریس کلب کے جو عہدیداران ہیں، ایڈیٹرز ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں JK کے اخبارات کے، باقی لوگ جو ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت آج یہ پروگرام یہاں پہ منعقد کیا. اور یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑی، اور APIC کی یہاں پہ نمائندگی جو ہے یہ ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی جو ہے یہ ایک مددگار ثابت ہوئی، اور یہ بڑی اچھی اس میں. البتہ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو افضل بٹ صاحب ہے یہ اب تو یہ قائد صحافت ہو گئے، لیکن ایک وقت تھا کہ میں اور مطلوب انقلابی صاحب، افضل بٹ صاحب، مشتاق بنار صاحب، طارق چودھری صاحب، فیصل خان صاحب، ہم تھڑے کے دوست ہوا کرتے تھے. جب یہ بھی تھڑوں میں بیٹھتے اور آپ بھی تھڑوں میں بیٹھتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عزت سے نوازا. میں یہ اللہ تعالیٰ بہت شکر گزار ہوں. اس نے میں اس قابل شاید نہیں تھا یا مطلوب صاحب نہیں تھے، ان کو اس مقام پہ پہنچایا. جب 1990 میں الیکشن ہونے لگے تو مطلوب صاحب کو کسی وجہ سے ٹکٹ نہ ملا، تو مطلوب صاحب سردار رحیم صاحب کے پاس گئے. انہیں کہا جی مجھے ٹکٹ نہیں ملا. انہوں نے کہا مطلوب انقلابی اس کو نذیر صاحب کا ڈرائیور صاحب کا، نذیر میرا پیر لا. یہ بات مجھے مطلوب صاحب خود اس نے کہا لکھا، میں محمد ابراہیم خان صدر پاکستان پیپلز پارٹی مطلوب انقلابی کو الیکشن کی اجازت دیتا، اور کہا یہ لے جاؤ جا کے الیکشن. اور انہوں نے اس کو تقسیم کیا، اور انہوں نے میرے خیال میں 8000 ووٹ لی. جو ہمارا امیدوار تھا پیپلز پارٹی کا اس نے شاید 2000 یا 3000 ووٹ لیے. جس کا بعد میں ممتاز راٹھور صاحب کو بڑا افسوس ہوا. اس نے کہا مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ مطلوب انقلابی سو پاپولر ہے. پھر اس کا ازالہ ڈیفینیٹلی
راٹھور صاحب نے ان کو کونسل میں 2 دفعہ ممبر بنانے میں راٹھور صاحب نے اس کا ازالہ یقینی طور پہ کیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ پارٹی کے ساتھ وابستگی جو ہے اس کو قائم رکھا۔ اور یہ جو جس الائنس کا ذکر کیا ہے اپنے ترابی صاحب نے، یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ تھی، اور کیونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز شاید کوئی اختلاف میں تھی، کوئی اقتدار میں تھی، کوئی باہر تھی، اسمبلی سے بھی باہر تھی، ان سب کو اکٹھا کرنا بھی ایک مشکل کام تھا۔ اور یقینی طور پہ مطلوب انقلابی صاحب جب پارٹی اس کے الائنس کے جنرل سیکرٹری بنے تو اس نے یہ سارا کام کیا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو پیش رفت ہوئی وہ بڑی مستند پیش رفت تھی۔ بس میرا خیال میں تقریباً ماسا ایک آدھ تو مجھے نہیں پتا کون سی تھی، لیکن میں بیمار تھا، ایک آدھ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹی نے اس میں جو ہے وہ شامل تھی، اور تمام سربراہان جو پاکستان کے تھے وہ سب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، اس سے بڑے مثبت نتائج مطلوب صاحب نے پی ایس ایف سے یقینی طور پہ ایک جیسے ڈاکیومنٹری بنایا، لیکن ایک بات ہے کہ شاید ایک بات جو بھول گئے، وہ اسٹوڈنٹ یونٹس کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ یہ محمود حسن صاحب کو اس بات کے علم ہوگا، ساجد بھی بیٹھا ہوگا جو اس کو پتا ہوگا، تو وہ اسٹوڈنٹ یونٹ کے پریزیڈنٹ بھی رہے، اور جب جی تو کوٹ دے بھی رہنا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جو ان کے جو بہت قریبی دوست ہیں جنہوں نے مطلوب انقلابی صاحب کا جنازہ پڑھایا، تب ابرار شاہ صاحب وہ جماعت اسلامی سے تھے، اس وقت کی بات کرتا ہوں، اس وقت کی بات نہیں کرتا، اس وقت کی بات کرتا ہوں، تو وہ لیکن ان کا اتنا آپس میں تعلق تھا کہ وہ مطلوب صاحب کے خزانچی بھی تھے، وہ مطلوب صاحب کے مطلب ذاتی طور پہ جو ان کے معاملات تھے وہ ان سے زیادہ میرے خیال میں کوئی شخص جو ہے واقف نہیں تھا۔ تو یہ ان کی ایک کمال کی بات تھی کہ جماعت اسلامی ایکسٹریم رائٹ کی اور پیپلز پی ایس ایف ایکسٹریم رائٹ کی جماعتیں جو تھیں ان کا آپس میں مطلوب صاحب کی وجہ سے میل تھے جو ہے وہ یقینی طور پہ قائم رہا۔ میں کشمیر کے بارے سے میں یقینی طور پہ یہ ایک بات کہوں گا کہ مطلوب صاحب نے مختلف سیمینار اور کانفرنس میں میرے ساتھ شریک تھی، اب دہلی میں بھی گئے، 1-2 دفعہ اکٹھے گئے، تو وہاں پر بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ کشمیر کے کاز کو پریزنٹ کیا۔ اسی طریقے سے امریکہ میں گئے، برطانیہ میں بہت دفعہ گئے، دبئی میں ہم اکٹھے گئے ایک دفعہ، اور آزاد کشمیر میں بھی یہاں پر بھی جہاں پر بھی گئے انہوں نے کشمیر کے ایشو پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور ایک اور بات پتہ نہیں کس نے یہ بات کی تھی کہ شاید مطلوب صاحب نے کسی کے سامنے جو وہ لیڈرشپ کے ساتھ عتیق صاحب نے یہ بات کی تھی کہ اس میں بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کبھی بھی وہ تو اب لیڈرشپ تھی، انہیں جب مشرف جو تھا اس ملک کا مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا اور پریزیڈنٹ تھا، تو کونسل میں ایک دفعہ بی بی کے بارے میں کوئی بات کی تو اسے کھڑے ہو کے وہی اس کو سنا دی تھی، وہ کبھی حق بات کہنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ اس لیے پیپلز پارٹی نے یقینی طور پہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمیں ہماری لیڈرشپ نے بات کرنے کے کا جو ہے وہ ڈھنگ سکھایا بھی ہے، اور ہم بات کرتے بھی ہیں، اور ہمارے کھل کے بات کرتے ہیں، اور اپنی پارٹی کے اندر آپ لیڈرشپ کے سامنے بات کرتے ہیں، اور اس پہ کوئی ایسی رائے نہیں ہے۔ یہ ابھی دوستوں نے یہ بات کی، کسی نے کہا جی کہ ہمیں اپنی جو ہے وہ نظریاتی صدر ملک کے لوگ ادھر سے ادھر چلے جائیں، اب لوگ ادھر سے ادھر چلے جائیں، جو کچھ ہم اسٹیبلشمنٹ کے لیے جہاں پہ حکومتوں کے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر لوگوں نے ادھر سے ادھر ہونا ہی جائے۔ ایسا یہ ایک بدقسمتی ہے اس ملک کے اندر کہ ہم آج تک ہماری جو بزرگ لیڈرشپ تھی، میں ان کو کہتا ہوں خراج تحسین عقیدت بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے بہت کام کی، لیکن ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اتنے قریب ہو کے انہوں نے کہا کہ شاید اس کے بغیر ہمیں حکومت نہیں مل سکتی، اور کے ایچ خورشید ہماری طرح ہمیشہ جو ہے وہ اپوزیشن میں ہی رہے، اور جب مرے تو 35 روپے لے کے مرے، اور میرا خیال ہے مطلوب صاحب کے پاس شاید 35 روپے بھی شاید موجود نہ ہو تو اس دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے۔ اور ہمیں یقینی طور پہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو ایک نظریے پہ، جب آپ ایک شخصیات کے پیچھے گھومتے ہیں تو یقینی طور پہ پھر آپ کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کسی ایک جگہ پہ قائم رہ سکیں۔ جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو مضبوط کریں گے تو کوئی بھی شخص، جب پولیٹیکل پارٹی مضبوط ہوگی، میرا یہ ایمان ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کو دوسرے پہ نہیں جائے۔ میں آج یہ چاہتا ہوں کہ نون لیگ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس کے لوگ جو ہے اس کے اندر رہتے ہیں، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اس کے بجائے کہ ہم اس کو کھینچ کے اپنے پاس لائیں گے اور اس کو کھینچ کے دوسری طرف لے کے جائیں، تو یہ سیاست کے اندر جو اس کو نقصان یقینی طور پہ پہنچے گا۔ میں مطلوب صاحب کونسل کے بھی 2 ممبر ہیں، ممبر اسمبلی بھی رہے، پاکستان کے وزیر اعظم کے بشیر کے بھی رہے، کونسل کے اندر بھی رہے،
اور یہ جو آج یقینی طور پہ جو یونیورسٹیز ہے پرٹیکولرلی، یہ میں کہوں گا یہ مطلوب انقلابی صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. اور اس کے لیے یہ جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو آزاد اسکیم کے جو موجود ہے، اس پہ مطلوب انقلابی صاحب اور میاں وحید صاحب نے بہت بڑی محنت کی ہے اور بہت بہتر ہے. اور 2 سال تک ہم اس وقت کی گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ اس کے خلاف اس کے بات کرتے رہے، جنگ لڑتے رہے. بالآخر آخری حصے میں یہ سارا کچھ منظور ہوا. لیکن یہ ایک ول تھا، ایک کام. لیکن جب مطلوب صاحب کو باجی قاسم صاحب فوت ہو گئے، پردہ فرما گئے، تو مطلوب صاحب نے بہت اس بات کو جو ہے وہ بار بار ذکر کیا. میرے ساتھ فون پہ ہمیشہ باجی قاسم صاحب ذکر کرتے تھے، اور مجھے سمجھ آتی تھی کہ ان کو اتنی زیادہ ان سے محبت تھی تو ان سے عقیدت تھی کہ وہ اس کو کبھی بھی یہ نہیں کر سکے. لیکن اللہ کو شاید منظور کچھ اور تھا کہ ان کے بیٹے نے مجھے ایک بات بتائی کہ جب باجی قاسم صاحب فوت ہو گئے تو اس کے بعد وہ ایک دفعہ ان کے بیٹا کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں آیا. اس نے کہا کہ ایک گاڑی ہے، مطلوب صاحب جو ہے اس گاڑی پہ باجی صاحب بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ، میں نے کہا، بیٹے نے کہا، میں نے خواب میں کہا کہ آپ گاڑی چلاتے کہ جاتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں مطلوب صاحب کا انتظار کر رہا ہوں. اور آفٹر فیو ڈیز مطلوب صاحب ان کے پاس چلے. یہ چودھری رشید صاحب آپ نسر صاحب کے ساتھ چلے گئے، ان کو پوچھ لینا. چودھری رشید صاحب نے مجھے خود یہ بات کہی کہ میں ایک بندہ جو تھا وہ مجھے ملا زیارت پہ، مجھے ملا. اس نے کہا کہ ڈکیال کا تھا یا کوٹلی کا تھا. اس نے کہا جی کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ 2 گھوڑیاں ہیں اور ایک پہ گھوڑے پہ باجی قاسم صاحب سوار ہے اور ایک خالی ہے. تو کسی نے کہا آپ جاتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی کہ یہ جو خالی گھوڑی ہے یہ مطلوب صاحب کے لیے ہے، تو مطلوب صاحب آئیں گے تو ہم جائیں گے. اتنے مطلوب صاحب آتے ہیں تو دونوں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو اتنی عقیدت اور اتنی محبت تھی. اور یہ پھر یہ بات کہ ان کو جس طریقے سے لوگوں سے محبت تھی، وہ اس کا عقیدت کا کوئی دنیا میں کسی کے لیے مرتا ہے. ماں باپ مر جاتے ہیں، بیٹے مر جاتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں، لیکن کوئی بندہ کسی کے لیے مرتا نہیں ہے. تو مطلوب صاحب نے اگر 3 بندوں نے جان دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ بڑی ایک قانونی سی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے کوئی بندہ جان دیتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے یقینی طور پہ ہوتا ہے. تو میں اس لیے میں کچھ زیادہ اب وقت نہیں لینا چاہتا. بادشاہ اس بات کی کہ میں مطلوب صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت وقت ہے، وہ بھی بات بھی کریں گے اس پہ. اور جس طریقے سے جو کاوش آپ لوگوں نے کی ہے وہ یقینی طور پہ ہائیلی اپریشیٹ. جو ڈاکیومنٹری آپ نے بنائی ہے یہ بہت خوب. میں سچی بات ہے کہ میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں ڈاکیومنٹری کو سن سکوں. یہ میرے لیے بہت مشکل پڑ رہا تھا جب میں، بلکہ میں آپ کو کہنے والا جب بند ہوگی میں نے کس کو آگے نہ چلائے. لیکن انہیں سب لوگوں کی بات تھی. میں ایک بات کہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مارشل آرٹس کے دور کے اندر مطلوب صاحب نے بڑی مشکلات ہیں. اور آپ سب جو غریب لوگ ہیں، منت کش لوگ ہیں. ایک عابد سے ناوز صاحب نے بات کی. اس نے کہا جی کہ بڑا اس کے لیے بڑی آسانی ہے ولید کے لیے. ولید کے لیے ایک طرف یقینی طور پہ آسانی ہے کہ اس کے باپ کا نام اس کے ساتھ جڑ گیا ہے. لیکن ولید کے لیے ایک بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ اس کے باپ کے بھرم کو قائم رکھنا اس کے بڑا مشکل کام ہے، اور وہاں تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے. یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مطلوب انقلابی صاحب کی طرح یہ شاید نہ ہو سکے، لیکن یہ کوشش یقینی طور پر جس کو میں دیکھا ہے کہ اس بچے میں یقینی طور پہ وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ اس کو کم از کم اس کے نام کو زندہ روشن رکھے گا. اور یہ اسی کسی بھی اولاد کی یہ بڑی خوبی ہوتی ہے کہ اپنے باپ کے نام کو جو ہے وہ اچھے ناموں سے لوگ پہچانے کہ یہ فلاں اچھے باپ کا اچھا بیٹا ہے. تو میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. امن محبوب صاحب آپ کا، جناب عرفت صاحب کا، اور پرائم منسٹر AJK کا. یہ ہم سب میزبان ہیں، سب لوگ میزبان ہیں. اور یہاں پہ کوئی بھی اور نہیں ہے. یہ تمام جو ہمارے بیسر سردار محمود صاحب یہاں پہ تشریف لائے، APSC کے دوست یہاں پہ تشریف لائے، عام پیپلز پارٹی کے سب لوگ آپ کے انتہائی مشکور ہیں. بہت شکریہ، بہت